الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایمان کے لواحق میں سے نماز اور روزے کا ذکر، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا۔ عبادات بدنیہ دو ہیں، نماز اور روزہ، یہ دونوں بدن کی عبادت ہیں۔ ان دونوں عبادتوں میں مقصود اتعاب نفس ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، روزے میں بھی اور نماز میں بھی۔ اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس میں جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے حکم سے، اس کے اجازت سے کوئی دوسرا زکوٰۃ ادا کر دے تو بھی جائز ہے۔ بیوی کے زیورات ہیں، بیوی نے میاں سے کہا کہ آپ میرے زیورات کی زکوٰۃ دے دیں، اور میاں نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ یہ عبادت مالی ہے اور اس میں مقصود ہے غریب تک تعاون پہنچنا۔ تو چاہے بیوی زکوٰۃ اپنے زیورات کی دے یا اس کی طرف سے اس کا شوہر زکوٰۃ دے، غریب تک تعاون پہنچ گیا، لہذا صحیح ہے۔ لیکن اس میں صراحتاً، دلالتاً، عرفاً بیوی کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت سے شوہر زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، بغیر اس کے علم و اطلاع کے اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کم سے کم اتنا تو بیوی کا اس میں حصہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ میاں کو حکم دے، یا میاں کہے کہ میں آپ کے زیورات کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور بیوی سن کر خاموش رہے، اس کے علم میں آ گیا تو بس کافی ہے۔ یا ہر سال شوہر بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ اس کا عرف ہے، اس کے گھر کا عرف ہے، تو اس عرف کے مطابق۔ اور اگر بالکل علم و اطلاع نہیں ہے اور ایک کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر دوسرا ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا، علم و اطلاع ضروری ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ چونکہ عبادت مالی ہے اور اس میں مقصود غریب تک
ہیلپ و تعاون پہنچنا ضروری ہے، چاہے صاحب مال ادا کرے چاہے کوئی دوسرا اس کے حکم سے ادا کرے، ہر صورت میں زکوٰۃ و صدقہ فطر ادا ہو جاتا۔ اور عبادت بدنی میں، نماز میں اور روزے میں مقصود اپنے آپ کو تھکانا ہے، لہذا عبادت بدنیہ میں خود عبادت کرنی ہے، دوسرے کو وکیل بنا دیا، دوسرے کو ذمہ داری سونپ دی کہ آپ یہ میری طرف سے عبادت کر لیں، اس طرح سے عبادت کر کے نائب بنانا وکالت کا جائز نہیں، کیونکہ شوہر صبح اٹھا، بیوی اٹھی، شوہر پڑا ہے، اس نے بیوی سے کہا میری بھی فجر کی 2 رکعتیں تو پڑھ لیجیے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بیوی پڑھے گی تو بیوی تھکے گی، شوہر تو پڑا پڑا کھراٹے لے رہا ہے، اس کو کیا تکلیف پہنچی۔ اس لیے عبادت بدنی میں توکیل اور نیابت جائز نہیں۔ البتہ حضرت امام احمد علیہ الرحمہ ایک مسئلے میں گنجائش رکھتے ہیں کہ اگر کسی پر منت کے روزے ہوں، مرد پر یا عورت پر، اور وہ مر جائے تو نیابتاً اس کا وارث روزے رکھ سکتا ہے، منت کے روزے رکھ سکتا ہے، اور ان کی دلیل بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ لیکن امام احمد علیہ الرحمہ کے علاوہ دوسرے 3 فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، منت کے روزے اگر میت پر باقی ہیں تو اس میں بھی وارث نیابتاً روزے نہیں رکھ سکتا ہے، البتہ وارث کفارہ دے سکتا ہے۔ جیسے آدمی زندگی میں بوڑھا ہو جائے بہت زیادہ یا بیمار ہو جائے بہت زیادہ اور صحیح ہونے کی، تندرست ہونے کی امید نہ ہو تو فدیہ دے سکتا ہے۔ ایسے جو آدمی مر گیا تو اب ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کی وصیت سے یا بغیر وصیت کے ورثہ فدیہ دے سکتے، تو منت کے روزوں کا بھی ورثہ فدیہ دے سکتے ہیں، اس کی طرف سے نائب بن کر کے قضا روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کی ایک رائے ہے اور ان کے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن باقی 3 فقہا کی رائے یہ ہے کہ عبادت بدنیہ میں وکالت نیابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے ہر شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہر شخص پر صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ جو نصاب کا مالک ہے اس پر صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر میں نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، حولان حول ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، پھر اس نصاب پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ نصاب کا مالک ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے جب نصاب اس کے پاس 1 سال رہے، حولان حول ہو جائے تب زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ بس صدقہ فطر کا ایک نصاب ہے اور ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ چھوٹا نصاب کہلاتا ہے اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے بڑا نصاب کہلاتا ہے۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں یہ جو چھوٹا نصاب ہے اسے قدرت ممکنہ والا نصاب کہتے ہیں، یعنی وہ نصاب جس کی وجہ سے آدمی کے لیے حکم شرعی پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے، قدرت ممکنہ۔ اور بڑا جو نصاب ہے زکوٰۃ والا وہ قدرت میسرہ والا نصاب کہلاتا ہے، یعنی وہ نصاب کے جس سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ 2 نصاب ہیں، ایک بڑا نصاب ہے ایک چھوٹا نصاب ہے۔ چھوٹے نصاب کے ساتھ 5 احکام متعلق ہیں اور بڑے نصاب کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں۔ میں وہ دونوں نصاب آپ کو بتلاتا ہوں، اسے لوگ عام طور پر ان نصابوں کو نہ جانتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ جاننی چاہیے کہ نصاب میں چاندی کا نصاب معتبر ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 200 درہم۔ 200 درہم کے ہوتے ہیں 52.5 تولہ چاندی،
अब वो 52.5 तोला चांदी वाला जमाना भी गया। अब है 612 ग्राम चांदी। 612 ग्राम चांदी या उसकी जो कीमत है वो है निसाब। ये बुनियादी निसाब ये है 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी की जो भी कीमत है, ये चांदी हो या उस चांदी की जो कीमत है उस कीमत के बकदर रुपए हो, तो ये बुनियादी निसाब है। सोने का निसाब अलग है या वो महमूल है चांदी के निसाब पर। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा की राय ये है कि सोने का कोई अलग निसाब नहीं है, सोने का निसाब चांदी के निसाब पर महमूल है। और शाह साहब ही की ये राय नहीं है, मुतकद्दिमीन में 3, 4, 5 आदमी बड़े लोग गुजरे हैं, इमाम अरबा में से नहीं है, दूसरे बड़े लोग गुजरे हैं, वो भी यही कहते हैं कि सोने का कोई निसाब नहीं है। वो कहते हैं कि सोने के निसाब की जितनी हदीसें हैं वो सब ज़ईफ हैं, लिहाजा असल निसाब तो चांदी का निसाब है। लिहाजा 612 ग्राम चांदी के बकदर मान लो कि आजकल 612 ग्राम चांदी की कीमत है 35-40 हजार रुपये। बस ये 40 हजार रुपये ये निसाब है। बस अगर किसी के पास में 1 तोला सोना है तो वो भी साहिब निसाब हो गया, क्योंकि 1 तोला सोने की कीमत 40 हजार से भी ज्यादा है। और ये जो कहते हैं कि 7.5 तोला सोने का निसाब, ये फुक़हा की राय है, चारों अइम्मा की राय ये है कि सोने का निसाब ये है और चांदी का निसाब ये है। 7.5 तोला यानी 612 ग्राम चांदी या उसकी कीमत और 7.5 तोला सोना यानी 87 ग्राम और थोड़ा सा ऊपर 0.15 ऊपर इतना सोना हो या उसकी कीमत हो, कि 2 निसाब अलग अलग हैं। और सोने के बारे में, जो सोने के निसाब के बारे में 3 हदीसें हैं और वो तीनों हदीसें काबिल इस्तिदलाल हैं, उनमें कोई खास कमजोरी नहीं है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की शरह मैंने लिखी है, रहमतुल्लाहिल वासिया, उस शरह में वो तीनों हदीसें मैंने बयान की हैं। फुक़हा उन हदीसों की वजह से सोने का निसाब अलग करते हैं, चांदी का निसाब अलग करते हैं। लेकिन फिर फुक़हा के यहाँ भी अगर थोड़ा चांदी है और थोड़ा सोना है तो फिर दोनों को मिलाते हैं और फिर चांदी के निसाब का एतबार करते हैं। एक तरफ तो दोनों को अलग अलग भी मानते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हो तो मिला करके चांदी के निसाब का एतबार करते हैं। तो ये खरबता है, 2 तरफ का मसला है। बहरहाल उसको रहने दो, ये फुक़हा किराम के मसले हैं, उनको रहने दो। हम तो जो मुक़ल्लिद हैं, लिहाजा हमारे इमाम का जो मजहब है वो ये है कि सोने का कोई अलग निसाब नहीं है, सोना चांदी का एक निसाब है और सोना चांदी पर महमूल है। और सिर्फ किसी के पास सोना है तो फिर सोने का निसाब अलग है, लेकिन थोड़ा सोना और थोड़ा चांदी है तो फिर सोने का निसाब अलग नहीं है। सोना चांदी की कीमत मिला करके चांदी के निसाब को देखेंगे। और अगर किसी के पास में सिर्फ सोना है तो फिर 7.5 तोला सोना होंगे तब साहिब निसाब होगा। किसी के पास सिर्फ चांदी है तो फिर जब 612 ग्राम चांदी होगी तब वो साहिब निसाब होगा। मैं तो इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ा निसाब है, ज़कात वाला निसाब है, ये 4 चीजों से बनता है। ऊंट, भेड़ बकरियां और गायें भैंसें और सोना चांदी करेंसी और अमवाले तिजारत, ये चारों एक हैं। सोना चांदी करेंसी और अमवाले तिजारत, तिजारत का गुड्स, बिजनेस गुड्स, कोई भी बिजनेस गुड्स है, चाहे मिट्टी बेचता है, तो ये 4 चीजों से ज़कात का निसाब बनता है। अगर किसी के पास ये चारों जिनसे अलग अलग हैं, इनको मिलाएंगे नहीं। अगर 5 ऊंट हैं तो साहिब निसाब है। ऊंट है या ऊंटनियां हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, अगर सिर्फ बच्चे हैं तो नहीं, बल्कि उनमें कम से कम एक बड़ा होना चाहिए। बहरहाल 5 ऊंट निसाब हैं
اور 5 اونٹ کے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس میں 1 بکری واجب ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں پھر آگے مسئلہ ہے. گائے بھینسیں اگر کسی کے پاس ہیں اور وہ صائمہ ہیں، جنگل میں چرتی ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ گائے پالتے ہیں، وہ دن بھر جنگل میں چراتے رہتے ہیں، ان کے گھر کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسے ہی گائے بھینسیں جنگل میں چرتی ہیں پورا سال یا سال کا بیشتر حصہ، اور وہ گائے بھینسیں رکھی گئی ہیں بچے حاصل کرنے کے لیے اور زوائد و فوائد دودھ حاصل کرنے کے لیے. تو ان کا چھوٹا ریوڑ ہے 30 گایوں کا، بھینسوں کا. گائے بھینسیں 1 ہیں اور گائے بھینسیں دونوں کو ملا کر کے گنیں گے 30 اگر ہیں، چھوٹے بڑے بھی سب اس میں. کم سے کم 1 بڑا ہونا چاہیے، سارے چھوٹے بچے ہیں تو وہ نصاب نہیں بنے گا. تو اگر 30 گائے بھینسیں ہیں تو اب یہ نصاب ہے. اس میں پھر 1 سالہ بچہ واجب ہوگا، چاہے مذکر بچہ دو یا مؤنث بچہ دو. اور بکریوں کا چھوٹا ریوڑ بنایا ہے 40 بکریوں کا. اس میں بھی بھیڑ بکریاں 1 ہیں، بھیڑ یعنی بالوں والے جو ہیں وہ، اور جو اون والے ہیں یہ سب بھیڑ بکریاں 1 ہیں. چھوٹے بڑے بھی سب کو ایک ساتھ گنیں گے. 1 کم سے کم بڑا اندر ہونا چاہیے، سارے بچے نہ ہوں. ایسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ 40 کا ہے. 40 بکریاں ہیں، اس کے پاس ایک اس پر ہولہ ہول ہو جائے، 1 سال گزر جائے تو پھر اس میں سے ایک بکری لیں گے، ایسی 1 بکری جس کی قربانی ہو سکے، یعنی 1 سالہ عمر کی بکری لیں گے. اور یہ تینوں الگ الگ ہیں. اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں اور 20 گائے ہیں تو ان کو نہیں ملائیں گے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے. کسی کے پاس میں 4 اونٹ ہیں، 20 گائے ہیں، 25 بکریاں ہیں تو ان کو آپس میں نہیں ملائیں گے. یہ سب تینوں الگ الگ ہیں. اور چوتھی چیز ہے سونا، چاندی، کرنسی اور اموال تجارت. یہ چاروں چیزیں 1 ہیں، ان کو ملایا جائے گا. یہ چاروں چیزیں مل کر کے اگر صرف چاندی ہے تو 612 گرام نصاب ہے، صرف سونا ہے تو 87 گرام اس کا نصاب ہے. لیکن تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑے روپے، تھوڑا تجارتی سامان ہے تو پھر سب کی قیمت لگا کر کے لسٹ بنا کر کے دیکھیں گے. اگر 612 گرام چاندی کے بقدر اس ہو گیا تو صاحب نصاب بن گیا. یہ جو بڑا نصاب ہے، اس بڑے نصاب کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں. اور ایک دوسرا چھوٹا نصاب ہے. چھوٹے نصاب میں ضروریات زندگی کو الگ کرو، اس کے علاوہ جتنی بے ضرورت چیزیں ہیں سب کی قیمت لگا کر کے دیکھیں گے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. سب چیزیں گنی جائیں گی. ایک عورت ہے، اس کے پاس میں 5 6 7 8 جوڑے تو سلے ہوئے ہیں اور وہ پہنتی ہے کبھی کبھی، اور اس کے علاوہ پورا بکس بھرا ہوا ہے، اس میں جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کو سلے بھی نہیں ابھی. تو یہ جو زائد کپڑے ہیں یہ بھی نصاب میں گنے جائیں گے، ان کی قیمت بھی نصاب میں گنی جائے گی. گھر میں برتن ہیں، بہت سے برتن ہیں جس کو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں. بعض پرانے زمانے کے برتن رکھے ہوئے سال بھر میں کبھی استعمال نہیں ہوتے، وہ برتن بھی گنے جائیں گے. اسی طریقے پر مکان ہیں تو مکان رہنے کے بقدر، خود رہنا ہو، جانور ہو ان کے لیے مکان رکھو، یہ تو مستثنا ہے. اس کے علاوہ جو مکان ہیں چاہے تو خالی پڑے ہوں یا کرائے پر دیے ہوں، ان کی قیمت بھی نصاب میں لگے گی. وہ جو کرائے پر دے رکھے ہیں اگر اس کرائے سے اس کا گھر چلتا ہے تو پھر جتنا مکان کے کرائے سے گھر چل رہا وہ تو ضرورت میں ہے. لیکن جو گھر چلنے کے لیے جن کا کرایہ ضروری نہیں ہے، وہ مکان جو کرایہ پر دیے گئے ہیں ان کی قیمت بھی نصاب میں لگے گی. اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس زمین ہے تو اتنی زمین کے جس سے فیملی کا گزارا ہو سکتا ہے اتنی زمین کو تو ایکسپٹ کرو. اس کے سے زائد زمین ہے تو وہ زمین بھی قیمت لگ کر نصاب میں لگے گی.
यहाँ मुफ्ती साहिबान जरूरियात जिंदगी में मोबाइल को नहीं लेते। बाद मोबाइल 25, 30, 50 हजार के होते हैं, वो कहते हैं ये जरूरत से जायद है। वो लोग कार को भी जरूरियात में नहीं लेते। कार शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में तो कार जरूरी है, लेकिन देहातों में क्या जरूरी है? बस एक आदमी के पास कार है तो जरूरियात में से उसको नहीं लेते हैं। इसी तरीके पर टीवी को भी जरूरियात में नहीं शुमार करते। वो मुफ्ती कहते हैं कि इन सब की कीमतें लगाओ, निसाब में लगेंगी और वो छोटे निसाब का मालिक बनेगा। लेकिन मैं इसमें जरा तवज्जो बरतता हूँ कि ये जो टीवी है ये शहरों के अंदर जरूरी सी हो गई है, क्योंकि अगर टीवी घर में नहीं होगी तो बच्चे भी दूसरे घरों में जाएंगे, रावारा होते हैं। कार, अगरचे देहात में कार की जरूरत नहीं है मगर कार भी चाहिए। इसी तरह से आजकल मोबाइल जो है दुनिया के अहवाल से वाकिफ होने के लिए मोबाइल भी जरूरी है। तो चलो इसे मुस्तस्ना करो, लेकिन ये औरत के बेसिले कपड़े रखे हैं, ये जरूरत में नहीं है। जितने कपड़े उसने सिए हैं और पहन रही है वो जरूरत में है। और जो ससुराल से मिले हुए हैं या मैके से मिले हुए जोड़े हैं जो अभी तक सिए ही नहीं है, वो जरूरत से जायद है, उसकी कीमत लगकर निसाब में आएगी। बहरहाल हमारे घरों में पुराने जमाने के बर्तन रखे हुए होते हैं, बड़े बड़े बर्तन तांबे के, पीतल के रखे होते हैं, कभी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं होते। ये सब जरूरत से जायद है। ये सब चीजें कीमत लग करके, मकान अगर उसका किराया, घर के खर्चे के लिए किराया जरूरी है तो उतने मकान जो किराए पर उठाए हैं वो तो जरूरत में है, लेकिन उससे जायद है जिसके पैसे किराया आकर बैलेंस होता है तो वो मकान जो किराए पर उठा रखे वो भी जरूरत से जायद है। इसी तरह से जमीन, इतनी जमीन के जिसकी आमदनी घर की जरूरत के लिए है वो तो मुस्तस्ना है, बाकी जायज जमीन है तो वो भी उसी में। पहले लोगों के पास जायज जमीनें होती थी, अब तो कहाँ रही लोगों के पास जायज जमीनें। अब तो 48 एकड़ जमीन एक आदमी के पास रह सकती है, आगे रह ही नहीं सकती है। और इतनी जमीन तो घर चलाने के लिए, छोटी फैमिली के चलाने के लिए जरूरी होती है। बहरहाल मैं कह रहा था कि जो छोटा निसाब है, इस छोटे निसाब में फर्स्ट नीड यानी बुनियादी जरूरतें जिसके जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है उनको अलग कर लो। उसके अलावा बुनियादी जरूरियात, हाजात असलिया से जायद जितनी चीजें हैं उन सब की कीमत लगाओ। और वो कीमत 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच गई तो वो छोटे निसाब का मालिक हो गया। और इस छोटे निसाब पर हौलाने हौल जरूरी नहीं, साल गुजरना जरूरी नहीं है। जो छोटे निसाब का मालिक हो गया उस पर 5 अहकाम हैं। एक, उस पर सदक़े फित्र वाजिब है। साहिब निसाब हो गया, छोटा निसाब का मालिक हो गया तो चाहे साल न गुजरा हो उस पर सदक़े फित्र वाजिब है। दूसरा, उस पर कुर्बानी वाजिब है। तीसरा, उसके लिए ज़कात लेना हराम है, वो ज़कात नहीं ले सकता। जब तेरे पास जरूरत से जायद इतनी चीजें हैं तो ज़कात क्यों ले रहा है? ज़कात को लेना हराम है, उसको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। और तीसरे और चौथे, हज फर्ज है। जरूरत से अपने घर के खर्चे से जायद जमीनें है या मकान है तो बेच करके हज में जाओ, हज फर्ज है। और 5वां हुक्म है कि ददियाल में या ननियाल में तो 2 खानदान निकल गए, ससुराल निकल गया और दूध पीने का रिश्ता निकल गया। ददियाल और ननियाल, इन 2 खानदानों में जो महरम है यानी जिनसे निकाह कभी भी जायज नहीं है, भाई है, बहन है, फूफी है, खाला है, मामू है, वो अगर गरीब हैं और उनको माजूर है और उनके पास कोई शक्ल कमाने की गुजारे की नहीं है, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहज हैं, नाबिना है, तो फिर उनका खर्चा इस साहिब निसाब पर वाजिब है कि उसका खर्चा दो। इसको लोग जानते ही नहीं। ददियाल में कोई भी हो,
ننیال میں کوئی بھی ہو لیکن وہ محرم ہو جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور وہ غریب ہو اور معذور ہو اور کمانے کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کا خرچہ اس صاحب نصاب پر فرض ہے۔ یہ 5 احکام چھوٹے نصاب سے متعلق ہے۔ جو بھی چھوٹے نصاب کا مالک ہے، اور اس پر حولان حول بھی ضروری نہیں ہے، چھوٹے نصاب کا مالک ہوا تو صدقہ فطر ادا کرو، قربانی ادا کرو، زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہو، حج فرض ہو گیا، حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوتا ہے۔ زمین بیچ کر مکان زائد زمین بیچ کر زائد مکان بیچ کر اگر حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ذی رحم محرم ددیالی یا ننیالی ذی رحم محرم ہو اور معذور ہو اور وہ کمانے کی اس کے لیے اندر استطاعت نہ ہو تو اس کا خرچہ فرض ہے، اس کا خرچہ اس کو صاحب نصاب کو دینا پڑے گا۔ یہ 5 احکام تو اس چھوٹے نصاب سے متعلق ہیں۔ اس چھوٹے نصاب کا جو مالک ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور بڑا جو نصاب ہے جو اونٹوں سے بنتا ہے یا بکریوں سے بھیڑ بکریوں سے بنتا ہے یا گایوں بھینسوں سے بنتا ہے یا سونا چاندی کرنسی اور اموال تجارت سے بنتا ہے، اس سے جو نصاب بنتا ہے اس پر یہ 5 احکام تو ہے ہی۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ جب سال پورا گزر جائے اور 1 سال تک تمہارے پاس یہ نصاب رہے تو اب جو مقررہ جو زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں مقررہ زکوٰۃ ہے 5 اونٹ میں 1 بکری، گایوں بھینسوں میں 30 میں ایک سالہ بچہ، اور بکریوں میں 40 بکریوں میں 1 بکری۔ اور یہ جو 4 چیزیں ہیں سونا چاندی اموال تجارت اور کرنسی، ان میں 40واں یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کب ہے؟ اس کے لیے سال گزر جائے، یہ نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں پورا سال اس کے پاس نصاب رہے، نصاب میں سے زائد گھٹتا بڑھتا رہا اس کا اعتبار نہیں، لیکن نصاب کم نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر اس نصاب میں بھی گھٹ گیا سال کے بیچ میں تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے، پھر جب دوبارہ نصاب مکمل ہوگا تب سے سال پورا گنا جائے گا۔ اور اگر نصاب سے زائد گھٹتا بڑھتا رہا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نصاب اس کے پاس رہنا چاہیے، پورا سال مکمل نصاب اس کے پاس رہ جائے تو اس کے پاس میں وہ 5 احکام تو ہیں ہی، ان 5 احکام کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل علم جانتے ہیں کہ من یہ تبیزیہ ہے، ما رزقناہم جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے بعض کچھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا نفس ہے، ہمارے جسم ہے، جان ہے، اور ایک ہمارے پاس میں مال ہے۔ یہ جان اور مال یہ دونوں ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جان بھی دی ہے، بدن بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، مالک بھی بنایا ہے، لیکن مالک بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خرید بھی لیا ہے، لیکن خرید کر کے بھی ابھی ہے وہ جان بھی ہمارے پاس ہے، مال بھی ہمارے پاس ہے۔ اور سورہ توبہ میں آیت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں، یعنی پرائس، قیمت، ثمن جنت ہے، اور مبی ہماری جان اور مال ہیں، تو ہم نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچا، اللہ خریدار ہیں، اور وہ اس کے عوض میں ہمیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب یہ جان جسم ہمارا بدن اور جان اور نفس ہمارے پاس ہے، مال بھی ہمارے پاس ہے، مگر ہمارا نہیں، اس کو ہم بیچ چکے ہیں۔
مگر ہے ہمارے پاس، لہذا بائے کہے گا، مشتری خریدنے والا کہے گا کہ ہم یہ جو تمہارے پاس میرا مال ہے و جان ہے، اس کو یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرنا ہے، اور اب ہمارا تو حق ہے، اس کی جو قیمت جنت ملے گی اسی میں ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد پھر آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جان خرچ کرنے کی تو ایک جگہ متعین ہے، اور مال خرچ کرنے کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے، بہت جگہ ہیں، اور قرآن کریم میں، سارے قرآن کریم میں ان مالوں کو خرچ کرنے کے تذکرے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث شریفہ میں بھی مال کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے، البتہ جان کہاں خرچ کرنی اس کا ذکر آیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے لوہا لیتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اور میدان میں اترتے ہیں مرنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے، یقتلون و یقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی مرنے کے لیے نہیں میدان میں اترے، مارنے کے لیے اترے ہیں، لیکن مرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ جان خرچ کرنے کی ایک معین جگہ ہے، اس کا ذکر ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کے لیے دوسری جگہ قرآن میں دیکھو، حدیثوں میں دیکھو، کہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے۔ جان خرچ کرنے کی ایک جگہ متعین تھی، لہذا اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا۔ ٹھیک ہے، ہم خرچ کریں گے، وعدے کے مطابق جان بھی خرچ کریں گے، مال بھی خرچ کریں گے، اس کی پرائس وہ کب ملے گی؟ ہمیں جو قیمت ہے جنت وہ کب ملے گی؟ فرمایا کہ اس کا وعدہ ہے، اور وعدہ سچا وعدہ ہے، اور تورات میں بھی یہ وعدہ تھا، انجیل میں بھی وعدہ تھا، اور قرآن میں بھی وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ بڑے کاروبار جہاں ہوتے ہیں، بامبے جیسے، وہاں کوئی چیز خریدی جائے تو خریدنے کے بعد 15 دن میں پیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ 15 دن میں پیمنٹ یہ کیش پیمنٹ کہلاتا ہے، اس کو ادھار نہیں کہتے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے یہ جان اور مال خریدے ہیں، اور وعدہ ہے کہ ہم جنت دیں گے، یہ سچا وعدہ ہے، اور وہ 15 دن نہیں، ایک دن پورا ہونے سے پہلے پہلے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، جنت دیں گے اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم کی مثال ربڑ جیسی ہے۔ 1 انچ کا ربڑ لو، اس کے 2 کنارے سے پکڑ کر کے کھینچو تو 1 بالشت کا ہو جائے گا، پھر اس کو چھوڑ دو تو 1 انچ کا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ربڑ کی طرح سے کھینچ دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں کا 1 دن اور یہاں کے 1000 سال برابر ہیں، یعنی وہاں کا جو 1 دن ہے اس کو یہاں کھینچ کر کے 1000 سال بنا دیے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر تو آدمی جب زمانہ گزر جاتا ہے تو 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، بڈھا ہو گیا، پیر گھسیٹنے لگا، لیکن اللہ کے یہاں جو زمانہ ہے وہ زمانہ وہ کھینچا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہاں زمانہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے میں سے نہا کر نکلے تھے اور بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا، اس زمانے میں تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے، پھر فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے آسمانوں پر لے گئے۔ اب قیامت کے قریب میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر سے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتارے جائیں گے، فرشتے لے کر اتاریں گے، تب بھی ان کے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔
یعنی وہاں زمانہ گزرا ہی نہیں، ابھی تک تو پانی ٹپک ہی رہا ہے، اور یہاں زمانہ گزرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ربڑ کو کھینچ دیا ہے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے نزدیک کا ایک دن اللہ کے یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ تو ایک جگہ ہے۔ اس ربڑ کو اور کھینچو، جیسے کپڑا دھو کر کے ایک کمزور آدمی لنگی نچوڑے اور اپنی پوری طاقت سے نچوڑ لے، پھر اس کو پہلوان آ کر نچوڑے گا تو ایک کٹورا پانی اور نکالے گا۔ تو اسی طریقے پر یہ ربڑ کھینچا ہے، اس کو اور طاقت سے کھینچو گے تو اور بڑھ جائے گا۔ اللہ کے یہاں کا جب وہ کھینچتے ہیں تو اتنا ہو جاتا ہے۔ سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ قیامت کا دن جو اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے، الیوم الاخر ہے، وہ ایک دن 50,000 ایئر کا ہے، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے۔ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے، کیونکہ دن رات بنتے ہیں، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے میں رات دن بن جاتے ہیں۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو جیسے بال بیرنگ والا پہیا گھماتے ہیں، وہ پہیا گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے، جب اس کے ٹھہرنے کا وقت آتا ہے تو پھر الٹا گھومتا ہے۔ تو اسی طرح جب قیامت کا وقت آئے گا تو سورج جو چل رہا ہے یہ مغرب سے نکلے گا، اور مغرب سے نکل کر سر پہ آئے گا، پھر ڈوبے گا، پھر نکل کر سر پہ آئے گا، پھر ڈوبے گا، پھر نکل کر سر پہ آئے گا، پھر ڈوبے گا۔ اب قیامت شروع ہوگی۔ جب سورج مغرب سے نکل آیا تب قیامت شروع ہو گئی، اور اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اور اب یہ جو لاسٹ ڈے ہے یہ 50,000 سال کا دن ہے۔ اس 50,000 سال میں جتنے معاملات اس دنیا میں پیش آ چکے ہیں وہ سارے معاملات پھر پیش آئیں گے، اور پھر بھی جو حساب کتاب مکمل ہوگا تو پھر ایک اور برج رکھا جائے گا، اس کا ایک سرا زمین پر ہوگا، دوسرا سرا جنت میں ہوگا، اور نیچے جہنم ہے۔ ہر ایک کو اس پل صراط پر سے گزر کر کے جنت میں جانا ہے۔ بس جو جہنمی ہے تو جہنم میں سے آنکڑے نکلیں گے اور پکڑ کر کے اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور جو جنتی ہے وہ گزر جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ بہرحال میں یہ جو آیت ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی جو یہ تفسیر ہے یہی صحیح اور راجح تفسیر ہے۔ ایک تفسیر دوسری یہ ہے کہ یہ کائنات جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے 50,000 سال جب پورے ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی۔ ایک تفسیر یہ ہے، لیکن تفسیر صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح عام تمام مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو قیامت کا آخری دن ہے وہ اکیلا الیوم الاخر، وہ اکیلا دن ہی اتنا لمبا ہے۔ مجھے تو میں بھائیوں یہ سمجھا رہا تھا کہ زمانہ لمبا یہاں ہے اور گزرتا یہاں ہے، دوسری دنیا میں یہاں سے کہ جنت ہماری اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کی گئی ہے، اور اس میں جو حوریں ہیں، قصور ہیں، غلمان ہیں، وہ اس وقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کوئی یہ سمجھے گا تو بہت بڈھی ہو جائیں گی حوریں، بڈھی نہیں ہوں گے، وہاں زمانہ ہی نہیں گزرتا ہے، زمانہ ہی یہاں گزرتا ہے، اور زمانہ گزرنے سے بوڑھا بوڑھی ہوتی ہے اور وہاں زمانہ ہی نہیں گزرتا۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ایک دن پورا ہونے سے پہلے وہ وعدہ پورا ہو جانا ہے، اور سچا وعدہ ہے، قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔
فمن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر رکھا ہے، جان مال بیچ رکھے ہیں، اگر اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کی اور اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا تو اس کے وعدے نہیں آ رہے، اس کو وہ خوش ہو جائے کہ اس نے بڑا قیمتی سودا کیا، کیونکہ یہ تو مال چند روزہ ہے، جان چند دن کے لیے ہے، 100 سال کے لیے جان ہے، اس کو دے کر کے ابدی جنت تا ابد جنت حاصل کر لی، تو اس سے زیادہ بہتر کون سا سودا ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری جان ہماری نہیں ہے اور ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی ہماری ہے، مال بھی ہمارا ہے، مگر ہم اپنے اس جان کو اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں جنت کے عوض میں، بس اب یہ بالکل لیا ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کا جہاں حکم ہے وہاں جان کو خرچ کرنا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں مال خرچ کرنا ہے۔ وہ جو قرآن و حدیث میں مال خرچ کرنے کی بے حساب بے شمار جگہیں ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، 8 مصارف ہیں جو سورہ توبہ میں پڑھے ہم نے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ 8 مصارف ہیں۔ ان 8 مصارف میں یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، اس کو ان 8 مصارف میں خرچ کرنا ہے، بس یہی متعین اس کی جگہیں ہیں، اس کے علاوہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن غیر مسلم انتہائی پریشان ہے، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک غیر مسلم بھائی انتہائی بھوکا مر رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں؟ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے، 39 حصے تمہارے پاس ہیں، ان 39 میں سے خرچ کرو۔ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے تلے 8 مصارف اللہ نے متعین کر دیے۔ میرے پاس ایک سوال ہے کہ ایک شخص سید ہے، مرد بھی سید ہے، عورت بھی سید ہے، اور سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، اور آج کل وہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں، تو کیا ہیلا کر کے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو وہ مسئلہ جب آئے گا تو مسئلہ بیان کریں گے کہ ابھی اس زمانے میں سادات کو بھی، ایک تو ڈپلیکیٹ سادات ہیں جن کا کوئی نسب نامہ نہیں، بس سادات کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں، وہ تو ان کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے ہی، لیکن جو واقعی سید ہیں جن کا نسب نامہ موجود ہے، آج کے بعض مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ دو یا نہ دو، میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی تو سوال زکوٰۃ سے مدد کرنے کا کیوں کر رہا ہے؟ تیرے پاس زکوٰۃ نکالنے کے بعد 39 حصے مال کے تو تیرے پاس بچے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کی اولاد، اللہ کے رسول کی اولاد کے لیے تو 39 حصوں میں سے ایک حصہ نہیں نکال سکتا جو زکوٰۃ کے لیے پوچھ رہا ہے کہ زکوٰۃ سے مدد کرے نہ کرے؟ کیسی بے شرمی کی، بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنے آقا اور اپنا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو واقعی اولاد ہے، ان اولاد کے لیے ان 39 حصوں میں سے ایک حصہ نہیں دے سکتا۔ وہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے مصارف متعین 8، اس میں یہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بس غیر مسلم کا تعاون کرنا ہے تو تعاون کرنا ہے، تو یہ 40واں ہے، اسی پر کیوں ڈیپینڈ ہے؟ اس کے بعد تیرے پاس 39 حصے اور بھی تو بچے ہوئے ہیں، ان میں سے کر اس غیر مسلم کی تعاون۔ کس نے منع کیا ہے تعاون کرنے سے؟ لیکن تو یہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہی پر مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے انسان کی کہ زکوٰۃ ہی پر ڈیپینڈ ہو رہی ہے۔ یہ زکوٰۃ تو ان 8 مصارف کے لیے ہے، اور بقیہ جو 39 حصے ہیں وہ جہاں دنیا جو چاہے خرچ کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مال، زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ متعین جگہوں میں خرچ کرنے کے لیے قرآن میں، ایک صحابی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہے تھے، انہوں نے سوال کیا اور وہ زکوٰۃ کے مستحق تھے نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھ بھائی، یہ زکوٰۃ کا مال ہے،
اور زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں اللہ نے ملک مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نبی انبیاء اور رسولوں پر اللہ نے اعتماد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے 8 مصارف خود نازل کیے ہیں قرآن میں. بس اگر ان 8 میں تو کسی مصرف میں اگر آتا ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں، ورنہ سوری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان 8 مصارف سے باہر خرچ کرنے کا اختیار نہیں تھا. تو آج کسی اور کو اختیار کہاں سے ہو جائے گا؟ لیکن جہاں ضرورت ہو تو وہاں باقی جو یہ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے، باقی جو 39 حصے ہیں ان میں سے تم جہاں چاہے خرچ کرو. اس کو کس نے منع کیا ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ من تمیز یہ استعمال کیا ہے، اور کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس مال ہے یہ ہمارا، یہ در حقیقت یہ اس مال کے مالک اللہ ہیں. اللہ نے تو ہمیں اس میں ڈپیوٹی بنایا ہے، مالک بنایا ہے. اور قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال میں سے جس میں ہم نے تمہیں اپنا نائب قائم مقام بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرو. وہی جو اللہ نے قائم مقام بنا کر کے دیا ہے یہی روزی ہے. لہذا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے دی ہوئی روزی میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. جتنا اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے اتنا خرچ کرتے ہیں. زیادہ خرچ کرو لیکن اس سے کم نہیں. تو یہ 2 عبادتیں ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عبادت تو ہے بدنی ہے، وہ 2 عبادتیں ہیں، نماز اور روزہ. دیکھو ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہماری باڈی ہے اور ایک ہم اندر باڈی کے اندر روح ہے. روح کی تربیت کے لیے نماز ہے اور بدن کی تربیت کے لیے روزہ ہے. اسی لیے روزے کی جہاں آیت آئی ہے وہاں یہ کہا ہے کہ اگر تم روزے رکھو گے جیسا پچھلی تمام امتیں روزے رکھتی آئی اسی طرح سے تم روزے رکھو گے تو تم تندرست رہو گے، بیماریوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے بچ جاؤ گے. اور اسی لیے فاقہ سب سے زیادہ، اور فاقے کے ساتھ اگر روزے کی نیت ہے تو ثواب کا ثواب، فاقہ کا فاقہ اور ثواب کا ثواب. تو یہ 1000 بیماریوں کی ایک دوا ہے روزہ. تو بدن کی صحت کے لیے روزہ ہے اور روح کی پرورش کے لیے نماز ہے. یہ 2 عبادتیں ہیں. اور دوسروں کی سہایتا، دوسروں کی تعاون، دوسروں کی مدد کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے. اور ایک عبادت رکھی ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے، اور وہ حج ہے جو بدن اور مال سے مرکب ہے. اس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے. یہ عبادت جو ہے وہ محبوب سے ملاقات کے لیے محبوب کے گھر جاؤ. اب اللہ کے گھر تو جا نہیں سکتے، اللہ تو غیب الغیب ہیں. تو اس کا جو پیکر محسوس ہے مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے مراسم جو عبادت کے ہیں وہ ادا کرو. یوں 4 عبادتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ 4 عبادتیں ارکان اربعہ رکھے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اصل مجھے سمجھانا تھا، لوگ یہ نہیں جانتے کہ نصاب 2 ہیں، ایک چھوٹا نصاب ہے، ایک بڑا نصاب ہے. بڑے نصاب کو تو سب جانتے ہیں، چھوٹے نصاب کو کوئی جانتے نہیں. اور چھوٹے نصاب کے ساتھ جو 5 احکام متعلق ہے اسے بھی کوئی نہیں جانتا. اور ان میں بھی اگر جانتے بھی ہیں تو زکوٰۃ اور قربانی کو، صدقہ فطر کو جانتے ہیں. یہ جو ددھیال اور ننیال کے معذوروں کا خرچہ فرض ہے اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، اور حج فرض ہے اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنے پیسے آئیں گے کہ حج ہو، اور زمین بہت ساری ہے، مکان بہت سارے ہیں، وہ تو کہا وہ تو ہے، لیکن میرے پیسے میں حج کے لیے جانے کے بقدر نہیں ہے. تو اس لیے میں نے یہ 2 نصاب بتلائے کہ ایک چھوٹا نصاب ہے اس کے ساتھ 5 احکام متعلق ہیں، ایک بڑا نصاب ہے اس کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں. یہ ذہن میں رکھ کر کے
لوگ سوال کرنے لگے ہیں ایسے سوال جو ان کو مجھ سے نہیں کرنے چاہیے. میں دارالفتہ کھول کر نہیں بیٹھا ہوں. ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اتنے لاکھ روپے ترکہ ہے اور یہ ورثہ ہے، تو کس وارث کو کیا ملے گا؟ تو میں نے کہا کسی دارالفتہ سے پوچھو. یہاں بامبے میں بھی مفتی سعید صاحب ہیں، مفتی عزیز الرحمان صاحب ہیں، اور بہت سے مفتی، ان سے پوچھو. نہیں تو دیوبند سے پوچھو، آن لائن پوچھو. ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ ایک امام صاحب نے پڑھا ثم رددناہ اسفل سافلین الذین آمنوا، الا چھوڑ دیا، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ارے بھائی یہ مسئلے مجھ سے پوچھنے کے تھوڑے ہیں، یہ پوچھو دارالفتاؤں سے، وہ بتلائیں گے مسئلے. میں تو یہاں موٹی موٹی دین کی باتیں بتلا رہا ہوں جو آپ حضرات یا تو جانتے نہیں ہیں یا پوری تفصیل سے نہیں جانتے. میں باریک باریک چھوٹے مسئلے دارالفتاء سے جو تعلق رکھنے والے مسئلے ہیں وہ بتانے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.